المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 7واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دوسرا سبق اختتام کیا تھا، یعنی دوسرا سبق مضاف الیہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے فعل ماضی پچھلے درس میں شروع کیا، اور آج پھر سے ہم اسی کے بارے میں، یعنی جو تیسرا سبق آپ کی کتاب عربی زبان کے 10 سبق کا ہے، یعنی فعل ماضی، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے فہرست الموضوعات ہے، موضوعات کی لسٹ، جن موضوعات کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ان میں آج ہم ضمائر منفصلہ پہ بات کریں گے، یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹنس، اس سے پہلے ہم نے نامنل سینٹنس پہ بات کی تھی، آج ہم وربل سینٹنس یعنی جملہ فعلیہ پہ بات کریں گے۔ اور جو پھر آپ کے تیسرے سبق میں وہ جو تمارین دی گئی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ اس پہ بات کی تھی فعل ماضی، اور اس کے ہم نے گردان اور جو تصریف فعل کی ہوتی ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ میں نے اس وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ جو فعل ماضی ہے اس کے 14 سیگے ہوتے ہیں، اور وہ سیگے اس بات پر، ان کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ جو زبان ہے اس میں کتنے یعنی ضمائر ہے، یعنی پروناؤنس ہیں۔ پروناؤنس ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، انگریزی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی، تاکہ ریپیٹیشن جو ہے وہ اوائڈ ہو۔ اگر ہم کسی کا اس میں علم یعنی کوئی خاص شخص کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم اس کا نام ظاہر جو ہوتا ہے اس کا وہ لکھتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ نام استعمال نہیں کرتے تاکہ ہم کو بار بار دہرانا پڑے، اسی لیے ہم ضمائر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ضمائر کو دو بنیادی ان کے دو اقسام ہیں، یعنی ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ جو الگ ہے، اور جو ضمائر متصلہ ہے وہ ایک ساتھ، یعنی وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑے ہو کر وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آتے ہیں، یعنی وہ اکیلے یعنی علیحدہ نہیں آتے ہیں۔ تو وہ ہم کیونکہ مؤلف نے جو ضمائر ہے وہ اس کے بعد میں جو سبق آ رہے ہیں اس میں آیا ہے، یعنی شاید غالباً 6واں سبق ہے، اس میں انہوں نے ضمائر کو لایا ہے۔ لیکن ہم چونکہ فعل ماضی کو پڑھ رہے ہیں، اسی لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم پہلے اس میں ہم ضمائر متصلہ پہ بات کریں گے، یہاں پہ ہم ضمائر منفصلہ پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو چارٹ ہے یہ وہی چارٹ ہے جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا، اس میں ہم نے فعل کی گردان کی تھی، فعل فعل فعلوا، وہی 14 سیگے ہیں یہاں بھی۔ تو یہاں پہ یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ضمائر ہے، یہ جو افعال ہم نے پڑھے ان میں یہ یعنی مضمر تھے، یعنی پوشیدہ تھے۔ پہلے ہم آج پھر یہ ضمائر منفصلہ پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم پھر سے واپس اپنے جو ہمارا سبق ہے جملہ فعلیہ کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سلائیڈ میں پہلے ہوا لکھا ہے، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ فعلا لکھا تھا۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس میں ہم ان کو دہرائیں گے، ہم کوشش کریں گے جیسے ہم کو وہ سیگے فعل کے یاد کرنے تھے، ایسے ہی ہم کو یہ ضمائر بھی یاد رکھنے ہیں۔ ہم پہلے ان کا عربی دہرائیں گے، اس کے بعد عربی کے بعد ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ان کے قواعد پہ بات کریں گے۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ جو 14 یہ سیگے ہے یا ضمائر کے، اس میں آپ کو دیا گیا ہے، یہاں پہ دو چیزیں چارٹ میں آپ کو مل رہی ہیں، ایک تو عدد واحد، تثنیہ اور جمع، اور یہاں دوسرے سائڈ سے آپ کو دیا گیا ہے کہ جو جنس ہے
یعنی مذکر اور مؤنث. یعنی ہوا وہ ایک مرد, یعنی جس کو ہم ہی کہتے ہیں انگریزی میں, وہ. ہما وہ دو, مرد کے بجائے ہم اچھا رہے گا مذکر استعمال کریں. ہما وہ دو مذکر, ہم وہ سب مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہما وہ دو مؤنث, ہننا وہ سب مؤنث. پھر مخاطب جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, انتا تو ایک مذکر, انتما تم دو مذکر, انتم تم سب مذکر. اس کے بعد مؤنث, انتی تو ایک مؤنث, انتما تم دو مؤنث, انتنا تم سب مؤنث. پھر متکلم یعنی فرسٹ پرسن, انا اور نحنو. پھر سے ہم پڑھتے ہیں ان کو, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. پھر ضمائر منفصلہ کا ترجمہ. ہوا ہم جو اس کی تصریف کرتے ہیں عربی میں, یہ ہم تھرڈ پرسن شروع کرتے ہیں یعنی غائب سے. ہوا پہلے ہم کو رکھنا ہے کہ پہلے غائب آئے گا, پھر آئے گا مخاطب, اس کے بعد آئے گا متکلم. یہ ہوا, یہ تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن. اس کے بعد ہم یہ اس کا خیال رکھتے ہیں پہلے ہم مذکر سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں. عدد میں ہم پہلے واحد, پھر تثنیہ, پھر جمع. ہوا وہ ایک مذکر, ہما وہ دو مذکر, ہم وہ سب مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہما وہ دو مؤنث, ہننا وہ سب مؤنث. یہ ہمارا غائب ہو گیا. اس کے بعد مخاطب جس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, انتا تو ایک مذکر, انتما تم دو مذکر, انتم تم سب مذکر, انتی تو ایک مؤنث, انتما تم دو مؤنث, انتنا تم سب مؤنث, انتنا. تو یہ ہو گیا ہمارا جو مخاطب ہے, یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد متکلم. متکلم اور متکلم میں دو ہی ہے, یعنی انا جیسے ہم وہاں فعل میں ہم نے دیکھا فعلتو اور فعلنا, یہاں پہ انا اور نحنو. انا میں ایک مذکر یا ایک مؤنث, یعنی دونوں مذکر یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحنو یہ دونوں تثنیہ کے لیے بھی اور دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. نحنو نحنو ہم دو یا سب مذکر یا مؤنث, یعنی دو مذکر بھی ہو سکتے ہیں, دو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں, یا جمع مذکر ہو سکتے ہیں یا جمع مؤنث ہو سکتے ہیں. اب کچھ بنیادی قواعد ہے جو ہم کو یاد رکھنے ہیں اس کے بارے میں, جو ضمائر منفصلہ ہے یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس ہے, ان کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں ہم کو یاد رکھنی ہے. پہلی بات جو ہے کہ جو ضمائر منفصلہ ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں, یعنی وہاں پہ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ضمائر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے اس پہ بات کی ہے کہ اعراب کس کو ہم کہتے ہیں اور حرکات کس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا تھا اعراب جو آخری جس پہ کلمہ ہے, ورڈ ہے, جو کس پہ اختتام ہوتا ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے پہلی بات جو ہم نے کی مرفوع, یہاں پہ ہوا ہے. ہم نے کہا تھا مرفوع کی علامت کیا ہے, ضمہ پیش, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زبر ہے. پھر ہما کے میم پہ بھی زبر, یا ہم الف پہ کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ ساکن ہے. تو یہاں پہ ہم کو ایک بات رکھنا ہے کہ یہ جو چیز, یہ جو اس کے بعد آئے گا بنیادی اس قواعد, جو تیسرا قاعدہ ہے اس کا کہ یہ مبنی ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی آئے گا وہ, اس کے ساتھ اس کا کنیکشن. یعنی جو ضمائر منفصلہ ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی بھی عوامل ان پہ داخل ہو, ان کی یہی پوزیشن ہے, یہ کبھی بھی چینج, اس کی حرکت کوئی بھی چینج نہیں ہوگی, یہی ہوا ایسے ہی رہے گا, چاہے اس پہ کوئی بھی یہ عامل آ جائے, یعنی یہ اسی حرکت پہ رہے گا. ہم یہ کہتے ہیں, اور جب ہم نے یہ کیسز کے بارے میں بات کی تھی, یعنی مرفوع منصوب مجرور, تو ہم نے کہا تھا یہ حالت ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہم اس پہ جو ضمہ ہے وہ ظاہر ہو, وہ کبھی پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں, یا ایسے اسما ہیں جو مبنی ہوتے ہیں جن پہ ہم یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ ضمہ ہے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں تقدیری کہ یہ مقدر ہے, یعنی یہ حالت رفع میں ہے, یعنی یہ حالت جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ
نامینیٹو کیس ہے، یعنی یہ فاعل ہی ہے. یعنی یہ جو اگر جملے میں استعمال ہوگا، ہم دیکھیں گے ابھی اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو یہ فاعل کی جگہ آتا ہے. تو اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی ہم یعنی جو مرفوع کی علامت ہے ضمہ اس کو یعنی لفظ پہ دکھا سکیں. تو پہلی بات یہ تھی مرفوع. دوسری بات جو وسعت ہے، یعنی معرفہ نکرہ، اس اعتبار سے جو ضمائر منفصلہ ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. سیدھی سی بات ہے کیونکہ یہ اس میں علم یعنی کسی خاص نام یا خاص چیز کے بدلے استعمال ہوتے ہیں، تو جو وہ خاص نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو یہ ضمائر ہے یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوتے ہیں، یعنی یہ خاص ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یہ جو پراپر ناؤن ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں، تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. منفصلہ یعنی یہ الگ ہوتے ہیں، یہ کسی کے ساتھ جڑ کر ایک ساتھ کسی کے ساتھ نہیں آتے ہیں. یہ ضمائر علیحدہ یعنی سپریٹ، اسی لیے ان کا منفصل کہتے ہیں، فصل، ڈفرنس یا ڈیٹیچمنٹ. یہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے ہیں. جب ہم ان کی وہ مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. چوتھی بات، یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ان ضمائر کی حرکات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی یہ جو ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گی، یہ مبنی ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ جو عربی زبان ہے اس میں بعض ایسے اسما ہیں جو معرب ہوتے ہیں، یعنی جن میں تغیر واقع ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا اسما میں مضاف الیہ سے اس کو جو مضاف الیہ ہے اس کو کسرہ آ گئی، تو وہ معرب اسما تھے. جو یہ ہے ضمائر یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو ہم انگریزی میں ان ڈکلائنیبل، یعنی ان میں کوئی اگر کوئی عوامل ہو ان پہ کوئی یعنی تغیر ان پہ واقع نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد چونکہ یہ ضمائر ہے، اسم الضمیر ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو جملہ اسمیہ ہے یعنی جو نامنل سینٹنس ہے جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی جو مبتدا اور خبر سے بنا ہوا تھا، یا مبتدا اور خبر کی جو ترکیب ہوتی ہیں اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس جملہ اسمیہ میں یہ جو ضمائر ہے یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. یہ سب ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے. ضمائر منفصلہ کا استعمال، تو یہ وہی چارٹ ہے، اس میں بھی وہی فالو ہوگا، عدد اور جنس. ہم نے اسے پہلے دیکھا تھا، پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد مسلم، محمد مسلمان ہے. محمد کی جگہ ہم نے جو پراپر ناؤن ہے وہ ہٹا دیا، ہم نے اب پروناؤن استعمال کیا، یعنی ہوا، یعنی وہ، ہی، ہوا مسلم. تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ہوا جو ہے یہ چونکہ اسم ہے، اس سے شروع ہوتا ہے جملہ، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، مسلم اس کی خبر. ہوا یعنی جو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم کس کی طرح بات کر رہے ہیں، وہ یعنی یہ کوئی نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح ہما مسلمان، ہوا سے ہم نے ابھی ان کی وہ ہم نے دہرایا، ہوا ہما ہم، ہما تثنیہ. مسلمن کا تثنیہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے مبتدا خبر وہ سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ عدد میں فالو کرتے ہیں، یعنی خبر اگر مبتدا تثنیہ ہوگا تو خبر بھی اس کی تثنیہ یعنی ڈیول آئے گی، اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع آئے گی. یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، یعنی ہم خالی مسلمن کی وہ جو عدد یا جنس کے اعتبار سے وہ چینج ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ لا رہے ہیں. ہوا مسلمن وہ مسلمان ہے، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہے، ہم مسلمون، مسلمون مسلم کی جمع ہے، وہ سب مسلمان ہے. یعنی یہ جمع مذکر سالم ہم اس کو کہتے ہیں. یہ جمع میں ہم پڑھیں گے، جمع مذکر سالم، جمع جو جمع سالم ہے، جمع کسرہ، وہ ہم اس میں جو ہمارا سبق آ رہا ہے. اس کے بعد مؤنث کی طرح ہوا پہ ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، پھر ہیا، ہیا. اب یہاں پہ اب مسلم، ہیا چونکہ مؤنث ہے تو مسلم پہ گولتا ہم نے لگا دیا کیونکہ خبر ہے، اس کو اپنے مبتدا کی تابع رہنا ہے. ہیا مسلمتن وہ مسلمہ ہے، ہما مسلمتان وہ دو عورتیں مسلمان ہیں، یعنی ہما مبتدا مسلمتان اس کی خبر. ہن مسلماتن
مسلماتن کی جمع مسلماتن، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. ہن مسلماتن، یہاں پہ ہم عورتیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو مسلم ہے یہ ہم انسان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ غائب کا صیغہ تھا. اب ہم مخاطب کی طرف آتے ہیں. تم، انت مسلمن، تو ایک مرد مسلمان ہے. انت مسلمن واحد. انتما مسلمانی، تم دو مرد مسلمان ہو. انتم مسلمون، تم سب مرد مسلمان ہو. مذکر مخاطب. اب ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں. انت، انتما، انتم. اب انتی، انت، انتی. انتی مسلماتن، تو مسلمہ ہے، مسلمہ مسلمان عورت. انتما مسلمتانی، تم دو عورتیں مسلمان ہو یا مسلمہ ہو. انتن مسلماتن، تم سب عورتیں یعنی مسلمات ہو. مسلماتن کی جمع ہے. پھر یہ متکلم. انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو اب آپ اس میں جو یہ ہم نے پڑھا یہ ضمائر منفصلہ، اب یہاں پہ میں نے جو خبر اس کی ہے وہ میں نے لائی ہے. اب آپ کو یہاں پہ ضمائر یعنی جو اس کا مبتدا ہے جملہ اسمیہ کا وہ یہاں پہ رکھنا ہے، یعنی فل ان دا بلینکس. تو مدرسن استاد، اسی کی ہم گردان کریں گے. کیا آئے گا یہاں پہ؟ ہوا مدرسن، وہ استاد ہے، استاد وہ ٹیچر ہے. پھر ہما مدرسانی، وہ دو استاد ہے یعنی دو ٹیچرز. ہما ہوا ہما. پھر ہم مدرسون، وہ سب اساتذہ ہے، جمع مدرس مدرسانی مدرسون. اب مؤنث. ہیا مدرساتن، یعنی وہ ایک عورت استانی ہم اردو میں کہتے ہیں. ہیا مدرساتن، وہ ایک عورت یعنی ٹیچر ہے، استانی ہے. پھر تسنیہ سیم ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما. پھر سے ہما مدرساتانی، وہ دو عورتیں استانیہ ہیں. پھر ہن مدرساتن، وہ سب عورتیں استانیہ ہیں، جمع ٹیچرز. یہ ہو گیا غائب. اب مخاطب. اب میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ ٹیچر ہو ایک واحد مذکر کو. کیا آئے گا؟ انت مدرسن، تو ایک مرد استاد ہے. پھر انت انتما مدرسانی، تم دو مرد استاد ہو. پھر جمع. انت انتما انتم مدرسون، تم سب مرد استاد ہو یعنی اساتذہ ہو. پھر مؤنث. اب انت انتما انتم، مؤنث کے لیے کیا استعمال؟ انت مدرساتن، تو ایک مؤنث یعنی تو ایک عورت استانی ہے. پھر انتما مدرساتانی، تم دو عورتیں استانیہ ہو. انتن مدرساتن سماواتن، سماواتن مدرساتن، تم سب عورتیں استانیہ ہو. اب متکلم. انا مدرسن، یعنی مذکر استعمال کر سکتے ہیں. انا مدرسن، میں استاد ہوں، یا مؤنث بھی کر سکتی ہے. انا مدرساتن، یعنی میں استانی ہوں. پھر جمع نحنو، ان چار کے لیے نحنو استعمال ہوگا. نحنو مدرسانی، ہم دو ہو سکتے ہیں، ڈیول، ہم دو یعنی استاد ہے یعنی مذکر. نحنو مدرسون، ہم سب مذکر استاد ہے. نحنو مدرساتانی، ہم دو مؤنث استانیہ ہیں. نحنو مدرساتن، ہم سب مؤنث استانیہ ہیں. تو میں پڑھوں گا پھر سے، آپ دہرائے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. انت انتما انتم، انتی انتما انتن.
انا نحن. یہ ہم نے جو مؤلف ہے ان نے بعد میں ضمائر لائے, لیکن مناسب یہاں پہ رہے گا کہ ہم کم سے کم ضمائر منفصلہ یہاں جملہ فعلیہ یعنی جو فعل ماضی ہے اس کے ساتھ پڑھے تاکہ ہمارے لیے فعل ماضی سمجھنا آسان ہو. تو پچھلے درس میں ہم نے گردان کی تھی, اس میں تو وہ جو ہم نے سیکھا تھا کہ ہم جو فعل ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے اس کو ہم کیسے 14 سیگوں میں ہم نے کہا تھا فعل, سمع, فعل, فعل, فعلوا اس ایک نے کیا, ان دونوں نے کیا, ان سب نے کیا. سمع اس ایک نے سنا, عبدا اس ایک نے عبادت کی, تو ہم نے ان کی گردان کی تھی. تو آج ہم کچھ اس کے بارے میں بات کریں, کچھ بنیادی چیزیں. وربل سینٹنس کس کو ہم کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو. تو ہم یہاں پہ ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں جملہ اسمیہ کے ساتھ, یعنی جو نامنل سینٹنس ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے, جملہ فعلیہ فعل یعنی ورب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہاں پہ ہم جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا کیا ہے, خبر. ہم مبتدا اور خبر ڈھونڈتے ہیں, اس میں مبتدا کون ہے اس جملے کا مبتدا کون ہے اور اس کی خبر کیا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم کو 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, فعل, فاعل اور مفعول. فعل یعنی ورب, فاعل سبجیکٹ جو کام کرتا ہے, کام کرنے والا, آبجیکٹ جس پہ کام کیا جائے. تو فی الحال آج کے درس کے لیے ہم مفعول کو سائیڈ میں کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارا چوتھا سبق ہے اس میں مفعول آئے گا, تو وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کم سے کم جو جملہ فعلیہ اس میں فعل اور فاعل ہوتا ہے. فعل اپنے فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر فعل ہوگا, اگر کوئی کام ہوا ہوگا تو اس کا فاعل بھی ہوگا. اور جو فاعل ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, فاعل بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں نے دونوں کو لایا ہے, ایک تو جو پچھلے درس میں ہم نے فعلا اس کی گردان کی تھی اور ضمائر کی. وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا فعلا, اس ایک مذکر نے کیا. اس جو ہے وہ ہوا, یعنی فعلا میں ہوا پوشیدہ ہے یعنی چھپا ہے, ہوا. فعلا کے معنی ہے کرنے کے, تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں ضمیر جو ہے مستتر ہے, چھپا ہوا ہے, پوشیدہ, یعنی فعلا میں ہوا مضمر ہے. اسی طریقے سے فعلا کام کرنا ان دو نے کیا, لیکن جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے. یہ یہاں پہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے, ہما. فعلا کی آپ یہ سمجھیے, فعلا میں ہے ہوا, فعلا کے تو اپنے معنی ہے کام کرنے کے. فعلا ہم نے کہا اس ایک مذکر نے کیا, اس میں اس جو ہے وہ ہوا کے مضمر ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں وہ الگ آتا ہے پروناؤن, یعنی ہی وینٹ, ہی جو ہے یہ الگ آ گیا. لیکن جب ہم نے فعلا کی گردان کی وہاں پہ ضمیر الگ نہیں آیا, وہ فعل میں ہی مضمر ہوتا ہے, یعنی جو فعلا ہے اس میں ہوا ہے. فعلا میں اسی طرح ہما ہے, یعنی یہ 14 سیگے ہم نے ضمائر منفصلہ کے ابھی دیکھے, یہ ان 14 سیگوں میں مضمر ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھے تھے. یعنی فعلا میں ہوا ہے. اسی طریقے سے فعلا میں ہما یعنی ان دو نے کیا, تو ہما ہم دو کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اس میں فعلا میں ہما چھپا ہوا ہے. فعلو ان سب نے کیا, تو اس میں ہم یعنی جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلت اب مؤنث کی طرف ہم آ گئے, اس میں کیا چھپا ہے, ہیا. فعلتا اب تثنیہ مؤنث کا, اس میں ہیا ہما, اس میں ہما مضمر ہے. فعلنا ہننا, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا آپ کو اس میں علامت آ رہی ہے. فعلا میں آپ ہما میں الف دیکھ رہے ہیں جو تثنیہ کا ہے, فعلتا میں بھی ہما کا الف دیکھ رہے ہیں. فعلنا یہاں پہ ہننا آیا ہے. فعلنا میں یعنی ان سب مؤنث نے کیا, ہننا یعنی ہننا ہم ان سب کے لیے, ان سب مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب مخاطب, فعلتا میں انتا ہے. فعلتما انتما, یہ سیدھے یہاں پہ کیونکہ حرکت والی یہ جو سیگے ہیں, فعلتا انتا, فعلتما انتما, فعلتم انتم. اس میں یہ لکھا نہیں ہے جب ہم فعل کی گردان کرتے ہیں, لیکن یہ ہم کو بیک آف دا مائنڈ رکھنا ہے کہ یہ اس میں ہے. فعلتی انتی, فعلتما, فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا, انتی اس میں چھپا ہے. فعلتما تم دو مؤنث نے کیا, انتما اس میں چھپا ہے. فعلتن تم سب مؤنث نے کیا, انتن اس میں چھپا ہے. فعلت میں کیا ہے, انا,
فعلتو میں انا ہے اور فعلنا میں نحنو. اب اس میں وہ ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہ جو ہم نے اس کا اب ہم وہ ضمیر ہم نے یاد رکھے کہ ضمیر اس میں چھپے ہوتے ہیں. ہم اب دیکھیں گے کہ فعلہ میں کون سا فاعل ہوتا ہے, کیا کس کی کیا علامت ہوتی. فعلہ جو ہے یہ فعل ہے, یہ ہم کو پتہ ہے, پلس ضمیر مستتر. ضمیر ہم کہتے ہیں پروناؤن کو, مستتر ہوتا ہے جو چھپا ہوا پوشیدہ ہوتا ہے. ضمیر مستتر کیا ہے, اس میں ہوا, اور جو وہ ہوا ہے وہی فاعل ہے. جب ہم نے فعلہ کہا تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا, کمپلیٹ سینٹنس, اتنا ہی. فعلہ اس ایک مذکر نے کیا, فعلہ فعل ہے, اس میں ضمیر چھپا ہوا ہے ہوا, وہ اس کا فاعل ہے. ہم نے ابھی کہا جملہ فعلیہ میں ہم بنیادی دو چیزیں دیکھیں گے, فی الحال ہم مفعول کو چھوڑ دیتے ہیں, فعل اور فاعل. فعلہ جب ہم نے کہا فعلہ فعل, اس میں ضمیر مستتر ہوا ہے, وہ کیا ہے فاعل, تو یہ کیا بن گیا جملہ فعلیہ, اس ایک مذکر نے کیا. اسی طرح فعلہ, اس میں فعل ہے, یعنی فعلہ فعل ہے, فعل پلس جو الف پہ ساکن ہے یہ کیا ہے, یہ فاعل ہے, یعنی ہما, یہ وہ ہما کا الف ہے اس میں آ گیا ہے, تو یہ بھی جملہ فعلیہ بن گیا. فعلہ فعل جو الف ساکن ہے, یعنی فعلہ الف پہ ساکن ہے, یہ جو الف ساکن ہے یہ اس میں کیا ہے فاعل, تو یہ بن گیا یعنی فعلہ ان دو مذکر نے کیا. یعنی فعلہ کرنا جو یہ فاعل ہے, یہ وہ جو ہم ابھی دیکھا ہم نے ضمائر منفصلہ سے ہے, یعنی اس کا فاعل ہے. فعلو تو فعل یہ آ گیا ہمارا فعلہ, اس کا جو واو ہے یہ واو اس کا کیا ہے فاعل. فعلہ فعل پلس واو از کالڈ فاعل, یعنی واو اس کا فاعل ہے, یعنی یہ بن گیا پورا جملہ فعلیہ. پھر ہم یہاں پہ الف لگاتے ہیں, اس کو ہم الف الوقایہ کہتے ہیں, یعنی وقایہ ہم کہتے ہیں بچانے کو. یعنی یہ اس میں یہ اس لیے ہم لکھتے ہیں, یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, خالی وہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ ہم اس میں ہم کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ واو العطف ہے یعنی کنجکشن, اس لیے ہم اس کے لیے یہ اس کو جو ہم کہتے ہیں ایسے ہی نون الوقایہ ہوتا ہے جو نون بچاتا ہے, تو یہ بھی الف الوقایہ ہے. یہ وہ واو کو یعنی ہم کو کنفیوژن نہ ہو کہ یہ واو العطف ہے کہ یہ فعل سے جڑا ہوا ہے, تو اسی لیے ہم اس پہ آخر میں الف لگاتے ہیں. اس میں بھی یہی ہے فعلہ فعل اور واو اس کا ہے فاعل, تو یہ فعل اور فاعل سے بن کر مکمل ایک جملہ فعلیہ. فعلو فعل پلس واو فاعل, یعنی فعل اور فاعل. فعلو کا ترجمہ کیا ہم نے کیا تھا, فعلہ اس ایک مذکر نے کیا, فعلہ ان دو مذکر نے کیا, فعلو ان سب مذکر نے کیا. اب مؤنث فعلت, فعلہ فعل پلس تا, جو اس میں تا ہے یہ علامت التانیث ہے, یعنی مؤنث کی علامت, اور اس میں بھی ضمیر مستتر ہے, وہ کیا ہے ہم نے ابھی پڑھا, ہوا ہما ہم ہیا ہیا. ان دو میں آپ کو یاد رکھنا ہے فعلہ اور فعلت میں ضمیر مستتر چھپا ہوا ہوتا ہے, اور وہی ہیا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. فعلت اس ایک عورت نے کیا, فعلہ تو کرنے کے معنی ورب میننگ ہو گیا, اس ایک عورت, تو وہ ہیا ہے وہی فاعل ہے. فعلتا فعلہ فعل, پھر تا جو ہے علامت التانیث ہے, فعل تا ہے نا اس میں, پھر جو آخر پہ جو الف ساکن ہے یعنی جس پہ سکون ہے وہ کیا ہے اس کا فاعل ہے, یعنی فعلتا ان دو مؤنث نے کیا. فعلنا فعلہ از کالڈ فعل, نون جو اس کا ہے وہ فاعل ہے, ان سب مؤنث نے کیا, یعنی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ہننا دیکھا ہم نے, ہننا کی جگہ یعنی یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں ضمائر میں, یعنی اس میں ہم نون لگاتے ہیں فعل میں جب ہم اس کو لاتے ہیں, تو یہ غائب تھا. اب مخاطب میں جو سیکنڈ پرسن ہے اس میں آسان ہے. فعلہ فعل پلس تا جو ہے یہ فاعل ہے, تو بن گیا جملہ فعلیہ. فعلہ فعل تا جو ہے فاعل. فی الحال ہم اتنا ہی دیکھیں گے, کیونکہ ہم کم سے کم جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ فعل اور فاعل سے بنتا ہے, پھر اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. فعلتا یعنی تو ایک مذکر نے کیا, فعلہ فعل جو تا ہے وہ فاعل ہے تو. فعلتما تم دو مذکر نے کیا, فعلہ فعل جو تما ہے وہ کیا ہے اس کا فاعل ہے. فعلتم اس میں فعلہ فعل تا جو ہے وہ فاعل ہے, اور جو میم ہے یہ علامت الجمع ہے. تا اس میں فاعل ہے, میم ہے علامت الجمع, یعنی فعلتم تم سب مذکر نے کیا. اب مؤنث فعلتی
اس میں بھی فعل فعل تا جو ہے فاعل ہے، یعنی تا یعنی جو مجرور ہے، یعنی کسرہ جس پہ ہے. فعلتما فعل اس میں فعل ہے، تما فاعل. فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، یہ سیم ہے، فعلتما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلتن فعل فعل تا جو ہے تا فاعل ہے، نون کیا ہے؟ نون مشدد علامت الجمع ہے. تو یہ مخاطب کا اب متکلم فعلتو فعل فعل جو تو ہے وہ کیا ہے اس کا فاعل. فعلتو فعل یعنی فعلتو میں نے کیا. فعل فعل جو تا ہے وہ کیا ہے اس کا فاعل. فعلنا فعل فعل جو نہ ہے وہ کیا ہے فاعل. تو یہ ہم نے دیکھے اس میں کیسے وہ فعل اور فاعل اسی میں یعنی ضمیر میں ہی جو فاعل ہے وہ چھپا ہوتا ہے، وہ ہم کو جو ضمائر ہے ان سے پتہ چلتا ہے ان کے بارے میں. اب آپ کی جو کتاب ہے اس پہ آپ دیکھیے جو پہلی آپ کو تمرین دی گئی ہے اس میں یعنی جو حسب ذیل عربی سیگوں کی، وہاں پہ مؤلف نے کہا اس کی آپ کو اردو بنانی ہے. وہاں پہ پیچھے انہوں نے ورڈ میننگ دیے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ ورڈ میننگ دیکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون سا سیگا استعمال ہوا ہے. نصرو فعل ہم نے جو مادہ دیکھا تھا اس میں فعل، اس کے بجائے آپ کیا آ گئے نصر. وہاں پیچھے دیکھیں گے الفاظ معنی میں نصر مدد دینا. پھر ہم نے جب ہم اس کی تصریف کرتے ہیں فعلو ان سب مذکر نے کیا فعلو. اب اسی سے نسا اب کیا ترجمہ ہوگا؟ فعل اس ایک مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا. اب ہم نے مادہ چینج کیا، فعل کے بدلے ہم نے نصر لایا مدد دینا. نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرو ان سب مذکر نے مدد کی. ایسے ہی ان کو کرنا ہے کہ جو مادہ ہے وہ مؤلف چینج کرتا ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ ورڈ میننگ میں کون سا اس کے کیا معنی ہے. پھر آپ سیگا دیکھیے، اس میں جو ہم نے چارٹ دیکھا تھا اس میں آپ سیگا دیکھیے. فتح پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ استعمال کیا ہوا ہے، کون سا فعل ہے، اس کے کیا معنی ہے. فتح کھولنا، فتح سے مفتاحن چابی. فتحت اب ہم اس کو فعل اس جو ہم نے چارٹ دیکھا تھا اس پہ لائیں گے. فتحت اس میں بھی ایک سیگا تھا فعلت، فعلو فعلت مؤنث کا سیگا. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فتحت اس ایک مؤنث نے کھولا. ایسے ہی ان کو کرنا ہے، بہت آسان ہے. ضربتم اب دیکھیں گے ضربہ مارنا. اب اس کو فعل پہ لائیے. فعلتم فعلتا مخاطب میں جائے، فعلتا فعلتم تم سب مذکر نے کیا. ضربتم تم سب یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مردوں نے یا مذکر نے مارا. ضربہ مارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. داخلہ کے معنی کیا ہے؟ میں داخل ہوا. یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، داخلہ داخل ہونا. تو اس میں آپ جائیے اب متکلم کی طرف. یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ 14 سیگے ہیں، انہی میں کوئی ایک ہوگا. دخلتو فعلتو میں کیا معنی ہے؟ فعلتو میں نے کیا. ہم نے کہا تھا عبدتو میں نے عبادت کی. سمعتو میں نے سنا. دخلتو میں داخل ہوا. وضع ہوتے ہیں رکھنے کے معنی میں، رکھنا کوئی چیز، کسی چیز کو رکھنا. وضع سیدھے وزن ہے فعل پہ. فعل اس ایک نے کیا، وضع اس ایک نے رکھا. صنع بنانا. مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، بنانے کی جگہ. اسی سے ہے گردان ہو یا صنعوا جیسے ہم نے کی تھی کچھ سیگوں کی پچھلے درس میں. صنعوا صنعت صنعتا صنعنا. پھر صنعتما صنعتم صنعتی. مخاطب مؤنث صنعتی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا اس میں کیا چھپا ہے؟ انتی. صنعتی بنانا، صنعتی تو ایک صنعتی تو ایک عورت نے بنایا. ذہبتا اب ایسے ہی مجھے بتا اس کا کیا آئے گا. ذہبتا کون سا وزن ہے؟ ذہبہ پہلے ہم دیکھیں گے معنی کیا ہے. ذہبہ جانا. ذہبتا فعل فعلو فعلت فعلتا.
ज़हबता, फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता उन दो मुअन्नस ने किया, ज़हबता उन दो मुअन्नस ने किया। इसमें आपको ज़रूरी है बुनियादी चीज़ जो फ़ियल की गर्दन है वो आपको याद रखनी है, ज़बानी तेज़, और ऐसे ही ज़माइर भी, तब तक आप इनको हल नहीं कर सकते। ज़हबता फ़अलता उन दो मुअन्नस ने किया, ज़हबता वो दो औरतें, या हम कह सकते हैं जाना तो औरत के साथ ही गालिबन इस्तेमाल होता है, ज़हबता वो दो औरतें गई। ज़हबतुन्ना फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया, ज़हबतुन्ना ज़हबा सेम, यही मादा सेम है जाना, ज़हबतुन्ना तुम सब औरतें गई। फिर ज़हबतुमा क्या आएगा इसका, फिर से सेम मादा कोई चेंज नहीं हुआ, ज़हबा जाना, फ़अलतुम पहले ये मुखातब का सीगा है, फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलतुमा जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हमने अभी देखा मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। ज़हबतुमा तो हम ये देखेंगे जुमले में सियाक से हमको पता चलेगा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मुअन्नस के लिए। ज़हबतुमा हम फ़िलहाल कहेंगे फ़अलतुमा तुम दो मुज़क्कर ने किया या तुम दो मुअन्नस ने किया। यहाँ पे हम कह सकते हैं तुम दो मर्द गए, ज़हबतुमा या तुम दो मुअन्नस गई। कतबता फ़अलत उस एक मुअन्नस ने किया, फ़अलता अभी पढ़ा हमने ऊपर ज़हबता, वैसे ही है कतबता, कतबा लिखना, कतबा कातिबुन लिखने वाला, मकतूब यानी जिस पे लिखा जाए, कतबता कतबा तुम हो गया क्या, वो मुखातब है, अभी हम गायब में है, वो हो गया तुमा, कतब तुमा, ये कतबता उन दो गायब थर्ड पर्सन, उन दो औरतों ने लिखा। करात फतहत जैसे अभी हमने दिखा, एक फ़अलत करात, फ़अला पढ़ना, करा पढ़ना, करा कराऊ, करात उस एक मुअन्नस ने पढ़ा। तबखा कहते हैं पकाने को, मतबख इसी से है किचन, पकाने की जगह। तबखा फ़अला उसने किया, फ़अला उन दो ने किया यानी उन दो मुज़क्कर ने किया, तबखा उन दो मर्दों ने पकाया। अकलना क्या आएगा इसमें, उन सब औरतों ने खाया, फ़अलना है ना, फ़अलना उन सब औरतों ने किया, अकला खाना, अकलना उन सब औरतों ने खाया। वसलता फ़अलता तुमने किया, वसला पहुँचना या मिलना, उसके माना भी इस्तेमाल होता है। वसलता तुम पहुँचे या तुमको मिला, फ़अलता तुमने किया, वसलता तुम पहुँचे या तुमको मिला। हरबू फ़अला फ़अलू, फ़अलू हरबू, फ़अलू उन सब मुज़क्कर ने किया। हरबा कहते हैं हम, देखना है माने आपको, वो इसमें क्या है, हरबा भागना, हरबा वो एक मुज़क्कर भागा, हरबा वो दो मुज़क्कर भागे, हरबू मुज़क्कर या हम कह सकते हैं भागना, हरबू वो सब मर्द भागे। ज़हबतुम ज़हबा जाना, फ़अलतुम तुम सब मुज़क्कर ने किया, ज़हबतुम ज़हबा जाना, वो ज़हबतुम वो हो गया, ज़हबू वो सब मुज़क्कर गए गायब, ज़हबतुम मुखातब तुम सब मर्द गए। तो इसकी आपको जो है उसमें प्रैक्टिस करनी है, जो फ़ेल के जो हमने तसरीफ़ देखी थी पिछले दर्स में, उसमें फिर आपको ये बासानी आएगा। इसमें फिर पहले माना देखना है, फिर आपको देखना है कि उन 14 सेगों में से ये कहाँ पे कौन सा फिट हो रहा है। तो ये पहले इसकी जो तमरीन थी। तो अब हाँ आखिरी स्लाइड है ये। तो अब हमने क्या किया, हमने अरबी से उर्दू बनाया, अब हमको उर्दू से इसकी अरबी बनानी है। यानी यहाँ पे लिखा है जुमला मैंने लिखा, इसमें आपको पहले देखना है लिखना, इसके लिए कौन सा फ़ेल इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखेंगे इसमें कताबा इस्तेमाल होता है। हमने कहा फ़ेल
فعلا کے وزن پہ ہوتا ہے. اگر وہاں پہ کتبن دکھایا ہوگا وہ مصدر ہوتا ہے, تو اس سے ہم کو اس کو لکھنا ہے, یعنی ہم کو بنانا ہے اس کو فعلا کے وزن پہ کتبہ. تو ہم دیکھیں گے کتبہ لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, میں نے لکھا, فعلت میں نے کیا, اس کے بجائے ہم فعلا کے بدلے ہم کتبہ لکھیں گے, کتب تو فعلت. ان سب مردوں نے پڑھا, پڑھنا کرا, ان سب مردوں نے. فعلو ان سب مردوں نے کیا. اب فعلو کے بجائے ہم کو اس کے بدلے کرا لگانا ہے, اس میں جو مادہ ہے کیا آئے گا, ان سب مردوں نے پڑھا. اب کیا آئے گا ادھر, ان سب مردوں نے پڑھا. کرا اس ایک مرد نے پڑھا, کرا ان دو مردوں نے پڑھا, کراؤ ان سب مردوں نے پڑھا. تو ایک مرد نے پایا, پانا وجدہ, تو ایک مرد مخاطب, وجدتا تو ایک نے پایا, وجدتما تم دو نے پایا مذکر, وجدتم تم سب مذکر نے پایا. یہاں پہ ایک مرد ہے تو وجدتا. تم سب عورتوں نے پکایا, پکانا آپ دیکھیں گے طبخا, تم سب عورتوں نے طبخ تننا, ہم نے دیکھا فعل تننا, تم سب عورتوں نے کیا, تم سب عورتوں نے پکایا, طبخ تننا. ان سب عورتوں نے کاٹا, کاٹنا, قطع رحمی ہم کہتے ہیں, قطع ان سب عورتوں نے کاٹا. اس میں ہم دیکھیں گے ان سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے گردان میں, ان سب عورتوں, غائب جمع, فعلنا, فعلت, فعلتا, فعلنا. اسی لیے فعلا کے بجائے اب قطع لگائیں گے. کیا آئے گا, ان سب عورتوں نے کاٹا, قطعنا. ہم نے برا, ملا, املا کہتے ہیں ہم اسی سے, ملا میم لام اور حمزہ. ہم نے برا, میں نے کیا, فعلنا, ہم نے برا, ملعنا حمزہ پہ, یعنی ملعنا, فعلنا, ملعنا ہم نے برا. تم سب مردوں نے مانگا کا کیا دیا ہے کتاب پہ, دیکھیے کیا دے کر ہے وہاں پہ, سب مردوں نے مانگا. تم سب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں استعمال, فعلتا, فعلتما, فعلتم, تو تم آئے گا. مانگا کے لیے کیا استعمال کیا ہے مؤلف نے, کسی نے دیکھا, طلب کرنا ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. تم سب مردوں نے مانگا, فعلتم, تم سب مردوں نے کیا, تم سب مردوں نے مانگا, کیا آئے گا, طلب تم. ان دو مردوں نے پوچھنا, سالا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سوال کرنا. ان دو مردوں نے پوچھا, ان دو مردوں نے کیا, فعلا, کیا آئے گا, سالا, ان دو مردوں نے پوچھا. ان دو عورتوں نے بنایا, ابھی ہم نے پڑھا صنع بنانا, ان دو عورتوں نے. فعلتا, ان دو عورتوں نے کیا, ان دو عورتوں نے بنایا. صنعتا, کیا آئے گا, صنعتا, فعلتا. تو ایک عورت نے لیا, لینا اخذا, تو ایک عورت نے کیا, فعلتی, تو ایک عورت نے لیا, کیا آئے گا, اخذ, فعلا کے بدلے ہم اخذا لگانا, اخذتی. تم سب مردوں نے کھایا, کھانا اکلا, تم سب مردوں نے کیا, فعلتم, اب کیا آئے گا, اکلتم, تم سب مردوں نے کھایا. اس ایک عورت نے کاٹا, کاٹنا, اس ایک عورت نے کیا, فعلت سے اب ہوگا قطعت. تم سب عورتوں نے بنایا, تم سب عورتوں نے کیا, فعلتن, بنانا, صنعتن, تم سب عورتوں نے بنایا. وہ سب عورتیں باغنا, حربا, ان سب عورتوں نے کیا, وہ سب عورتیں انہوں نے کیا. تو ہم کون سا فعل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, فعلنا سے اب حربا ہم نے مادہ چینج کیا, کیا آئے گا, حربنا. تو ایک مرد گیا, گیا یعنی ذہبا, تو گیا, ہم کہتے ہیں فعل تم نے کیا, فعلتا, کیا آئے گا, ذہبتا. تم سب مردوں نے پایا, تم سب مردوں نے کیا, فعلتم, تم سب مردوں نے پایا, وجد تم. تو یہ آپ کی ہے تیسرے سبق کی جو کلید ہے.
جو ہم نے ابھی اس کو حل کیا تو اس کی کلید ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے لکھتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا تھا. تو یہ اس کی پہلی کلید ہے, یعنی جو نصرو ہم نے کہا تھا ان سب مردوں نے مدد کی, اس کی یہ کی ہے. اور پھر دوسری کی یعنی جو ہم نے ابھی حل کیا, ذہبتا تم گئے, وجد تم سب مردوں نے پایا, یہ اس کی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.